اس جامعہ کی طالبات اور پھر اسی طرح تمام تر جامعات جو مدارس کا احوال ہے، میں خود ایک مدرسے کی پڑھی ہوں اور مدرسے کا احوال اندر سے بخوبی جانتی ہوں. تو مدارس کی، جامعات کی طالبات کے نام اور یہاں تشریف لانے والی اور باقی جو بھی سن سکیں اس پیغام کو، تمام والدات، ماؤں کے نام، اور پھر اس علاقے اور ایسے تمام علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کہ جو کچوں سے، دیہات سے اور بنیادی سہولیات سے محروم علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں، پریشان نہ ہوں. جو قربانی آپ دے رہی ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنا آرام قربان کر کے جوان بیٹیوں کو اپنے پاس اپنے گھروں میں رکھتی تو کام کاج میں بھی سہولت ہو جاتی، یا باہر کھیتوں میں جیسے جو کام کرواتی ہیں ساتھ لے جاتی ہیں، کچھ روزانہ کی آمدنی بھی ہو جاتی ہے. آپ الٹا خرچے کر کے بچیوں کو یہاں تک پہنچاتی ہیں، خود مشقت اٹھاتی ہیں، ان کے حصے کا کام کرتی ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتی ہیں. اللہ کے ہاں آپ کے لیے بڑا اجر ہے. اور آپ نے ان اداروں کا انتخاب نہیں کیا جو اسکول اور کالجز کے نام پر دھبا ہیں. میں اسکول کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ یہاں جب بچیاں پہلے میرے پاس آ گئیں، کچھ وقت تھا ہمارے پاس، تو کچھ نصیحت اور آٹوگراف کے لیے مجبور کر رہی تھیں، تو میں نے انہیں یہی نصیحت کی کہ بیٹا آپ نے اپنی دنیاوی تعلیم کو بھی ضرور مکمل کرنا ہے، آپ نے ارن بھی کرنا ہے، آپ نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، آپ نے مظلوم مجبور نہیں رہنا. اس کے لیے دنیاوی تعلیم ضروری ہے، اسکول کمپلسری پارٹ ہے، مگر دینی علوم میں مہارت کے لیے، دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے، یہ ہے اسکولنگ کے مقاصد. مگر یہود و نصارہ کی نکالی، اغیار کی پیروی، پھر طریقہ کار، رٹا بازی، مقابلہ بازی، نمبروں کی دوڑ، برانڈ سٹیٹس کی دوڑ، ان تمام نے اسکول سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اسکولز اب ایجوکیشن سینٹر کے بجائے بزنس ہب بن چکے ہیں. دوسری طرف یہ غربت کی تصویر، صفحہ کی نظیر، مدرسے کے بچے بچیاں CSS کر کے، مقابلے کے امتحانات پاس کر کے دین اور دنیا کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے میں مختلف سکولز کے وزٹ، اور وہاں نہ صرف وزٹ، کیونکہ دورے کے ٹائم میں جب ایون پیرنٹس بھی جاتے ہیں یا کوئی لوکل بھی چلے جائیں تو وہ آپ کو ایک اچھا امیج دکھایا جاتا ہے ہر انسٹیٹیوٹ کا. جی یہ ہماری لائبریری، یہ وہ بڑا ڈسپلن اور مینٹین کر کے ہر چیز کو. لیکن جب کبھی آپ کو وہاں کسی طرح کوئی ٹائم گزارنے کا موقع مل جائے، چونکہ میری یہ فیلڈ ہے، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں، اسکولز میں مجھے جا کر ٹائم گزارنے کا موقع ملتا ہے، تو جو میں اندر کی کہانی دیکھتی ہوں واللہ میں آپ کو لفظوں میں بتا بھی نہیں سکتی، اپنا دل دکھا بھی نہیں سکتی. اس قدر دل پھٹنے کے قریب ہوتا ہے کہ اس دنیا میں رہنے کوئی جی نہیں چاہتا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھاری بھاری فیسیں دے کے، کروفر والے یونیفارم پہنا کے، بچوں کو پیکڈ اور زبردست قسم کے لنچ باکس، نگیٹس، سموسا اور ان کی من پسند پیسٹری، کیک، پتہ نہیں کیا کچھ اللہ تللے ان کے پورے کر کے اسکول بھیجتے ہیں، بھاری بھر کے بیگ اٹھاتے ہیں اور بچوں پہ لاتے ہیں. لیکن بچے پتہ ہے وہاں کیا کرتے ہیں؟ آرٹ کے نام پہ سارا دن فضولیات ہی کرتے ہیں، مجسمہ سازی، تصویر سازی اور فضولیات میں وقت گزارتے ہیں. اسی طرح میوزک کے نام پہ جو بےہودگی، فحاشی، عریانی ہمارے بچوں کی روح تک پہنچائی جاتی ہے، اسے شاید آپ کبھی مل کر بھی نہ نکال سکیں، کبھی پاک بھی نہ کر سکیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور جونیئر اسکول میں، جونیئر کی بات ہے کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بچے بچیاں تو الگ الگ اسکولز ہوتے ہیں. یاد رہیں 4-5 کلاس تک جونیئر اسکولز ہوتے ہیں، اور اگر آپ 4 کلاس کے بچوں کی ایج چیک کریں تو نرسری، KG 1 2 3 4، اور دودھ پیتا بچہ تو نہیں جاتا اسکول میں. ظاہر ہے کہ 4 ایئرس کا تو کم از کم ایڈمیشن ٹائم ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ تو 2 سال کے بھی زبردستی گھسا دیتے ہیں، مگر وہ پھر ایکسٹرا کلاسز ہوتی ہیں پلے گروپ ٹائپس کی. لیکن اگر اس طرح دیکھیں تو 10 اور 12 سے اوپر کے بچے ہوتے ہیں، یا چلیں 10-12 سال کے ہی. اب 10-12 سال جو بلوغت کے حصے میں قدم رکھ رہے ہیں، اور ایک طرف لڑکا اور ایک طرف لڑکی، دونوں آمنے سامنے، بیلی کے ساتھ بیلی، قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا،
آنکھوں کے ساتھ اشارے اور ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں، پاؤں کے، حتیٰ کہ وہ جو جس کو بیلی ڈانس کہتے ہیں نا، وہ تک لڑکے لڑکیاں آپس میں کر رہے ہوتے ہیں. اور اتنے بیہودہ گانے، یعنی اسکول میں آپ سوچیں کہ ملی نغمے بھی تو چلائے جا سکتے تھے، کوئی وطن کی محبت کے، ملت کی بات، ملک کی بات، کوئی دین اسلام کی بات، کوئی ترانے، کچھ بھی نظمیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں، بلکہ جو میرے کانوں نے سنا وہ دانا دانے پہ دانا دانا نا، اور پتہ نہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کیونکہ اس وقت میری حالت بالکل غیر ہوتی جا رہی تھی. میرا سینہ پھٹنے کے قریب تھا. اور یہ کسی ایک سکول کی بات نہیں ہے، ہر پرائیویٹ اور گورنمنٹ یہی حال ہے. گورنمنٹ سے بس خرچے لے لیں، اسکولز کے نام پہ، ایجوکیشن سسٹم کے نام پہ، بجٹ ہو، پلاٹ الاٹنگ ہو، مراعات، فنڈز، اور پھر آئے روز مختلف سرگرمیوں کے نام پر لوٹ مار الگ ہے. اور کوئی ریڈنگ رائٹنگ لرننگ نہیں ہے، کیونکہ یہ کام بھی پھر ٹیوشن والوں کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ بچوں نے آ کر ٹیوشن میں جا کر پھر وہ کھانا پوری کرنی ہوتی ہے. اسکول میں کچھ نہیں ہو رہا، اور ہم خوش ہیں کہ ہمارے بچے فلاں سکول میں پڑھ رہے ہیں. اس وقت اس بات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ اسکول کو میوزک فری ہونا چاہیے، میوزک کی غلاظت سے پاک ہونا چاہیے، وہی اسکول کہلائے جانے کا حقدار ہے. اور اسکول کو اسکول پلس مدرسہ ہونا چاہیے، مجمع، آل ان ون مجمع، اسکول پلس مدرسہ، کہ بچوں کو آ کر الگ سے قاری صاحب کی یا ٹیوشن ٹیچر کی ضرورت نہ رہے. خواب تو دیکھیے، اس کی تعبیر کے بارے میں تو سوچئے، کوشش تو کریے. یقیناً ایسے لوگ کھڑے ہوں گے اور پھر آپ ان کے ساتھ معاونین بن جائیں کہ جو ایسے خوابوں کو عملی جامہ پہنا سکیں. ایسا ہی انشاءاللہ ویری سون پروجیکٹ میں ملتان میں انٹروڈیوس کرانے والی ہوں. وہاں مجھے آپ سب کی ہر طرح کی سپورٹ چاہیے ہوگی. بھلا دیجئے ان اپنے فرسودہ خیالات کو کہ مدرسہ جی بس چندہ اور صدقہ اور زکوٰۃ پہ چلے گا. نہیں، یہ آپ کے خوش دلی سے، فراخ دلی سے دیے گئے عطیات سے بنے گا، جس میں اسکول بھی ہوگا، جس میں ہر قسم کا ہنر بھی ہوگا، اور جس میں دنیا میں رہنے اور آخرت کو بچانے کا سامان بھی ہوگا. سچ بتاؤں تو اگر میں مدرسے سے پڑھی نہ ہوتی تو شاید یہاں آج آپ کے سامنے نہ ہوتی. اور یقیناً کیونکہ ایسے حالات زندگی میں آتے ہیں کہ پھر وہ آپ کے سامنے اسکول کے اوپر کی منزل سے، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک نیوز آئی، ایسا ہوا بدقسمتی سے کہ بچی نے چھلانگ لگا دی، مطلب خودکشی کر لی. اور اسی طرح ایسے ہی اسکولز اور انسٹیٹیوٹ سے پڑھے ہوئے بچے جب عملی زندگی میں آتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں، شادی کے بعد یا ایون اس سے پہلے جو کرائسز اور جو مسائل سامنے آتے ہیں، تو سلیپنگ پلز پہ وہ اس دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض بن چکے ہوتے ہیں. یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ جامعات ہیں جو بچوں کو مشکل حالات میں جینا اور خوش رہنا سکھاتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سب کے نام پیغام ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سوچیے گا، کمتر نہ سمجھیے گا. یہ آپ کا لاسٹ آپشن نہیں ہونا چاہیے. جیسے لوگ اپنے اس بچے کو مسجد مدرسے بھیجتے ہیں کہ جو اور کچھ نہیں کر سکتا، چلو قرآن پڑھ جائے، دین پڑھ لے، مولوی بن جائے، چلو حفظ کر لے. نہیں، اپنے ذہین سے ذہین بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیجیے، اپنے محبوب سے محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. اس بارے میں کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، بلکہ احساس برتری کو ذہن میں رکھیں. کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مالدار طبقہ اپنے مالوں کا حساب دے رہا ہوگا، غربا، فقراء، مہاجرین، قربانیاں دینے والے، اللہ کی خاطر خوشیوں کو، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینے والے، وہ 500 سال پہلے جنتوں کو جا چکے ہوں گے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا طوبی للغرباء، غرباء کے لیے خوشخبری ہے، راحتوں کا سامان ہے، سرور کی جگہیں ہیں، خوشیاں ہیں، مبارکبادیں ہیں. یہ تمام طوبا کا ترجمہ ہے. کون؟ پوچھا گیا، لیکن نبی آخر وہ کون ہیں؟ فرمایا الذین یصلحون اذا فسد الناس، جب لوگ خرابیاں، تباہیاں، بربادیاں، فتنے فساد کر رہے ہوں گے، یہ اصلاح کر رہے ہوں گے، دین کی خدمت کا کام کر رہے ہوں گے.
ایک اور روایت میں ہے الناس مشغولون بدنیاہم وہؤلاء مشغولون بدینہم، جب لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، یہ دین میں مصروف ہوں گے، تو بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے، آپ خوش نصیب مائیں ہیں، مبارکباد کی مستحق ہیں، اور آپ کی بچیاں دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے سر کا تاج ہیں، امت کا سرمایہ ہیں، یہ ہم سب کی روحانی اولادیں ہیں۔ اولاد وہ نہیں جو پیٹ جائی ہو، بلکہ وہ جو ایمانی ساتھی ہو۔ کیسے اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرما دیا کہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل سے نہیں ہے، انہو لیس من اہلک۔ اہل کون ہے؟ جو ایمان لائے، اصل میں وہ اولاد ہے۔ یہ آپ سب کی بچیاں ہیں، ان کی تعلیم، ان کے اخراجات، ان کی ضروریات، جیسے اپنے گھر کی فکر کرتی ہیں، مساجد کی، مدارس کی تعمیر، ترقی، تزئین، ضروریات، یہ سب آپ کے ذمے ہیں۔ آپ اس میں حصہ ڈالیں گی، اللہ آپ کے اجر کو پکا کر دے گا۔